یہ کہانی ایک بڑے ہی پیارے خوبصورت گاؤں کی ہے جہاں پہ ہر طرف ہریالی تھی۔ سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف اور محنت مزدوری کرتے تھے۔ یہیں پر ایک جو ہے نا راجو اور اس کی بیوی گڑیا دونوں اس گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ دونوں بھی محنت کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ راجو جو ہے وہ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹتا اور ان کو جا کے بیچتا، تو اس طرح وہ اپنا گھر چلاتا تھا۔ تو راجو جو ہے نا وہ ایک دن جنگل کی طرف لکڑیاں جو ہے نا وہ کاٹنے جا رہا تھا۔ اس نے لکڑیاں کاٹ کے جو ہے نا وہ تھوڑی سی جمع کی۔ اتنی دیر میں وہاں پہ ایک جو ہے نا پولیس والا آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں جو ہے نا وہ گرفتار کرنے آئے، کیونکہ تم نے جو ہے نا وہ خلاف ورزی کام کیا ہے، کیونکہ لکڑیاں کاٹنا جنگل سے منع ہے اور تم نے لکڑیاں کاٹی ہیں۔ اب وہ اسے کہتا ہے کہ آپ مجھے ایک دفعہ معاف کر دیں، میں آئندہ سے لکڑیاں نہیں کاٹوں گا، میں آپ کو یہاں پہ نظر بھی نہیں آؤں گا، تو یہ میری آخری غلطی سمجھ کے آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں آج کے بعد کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گا اور اس جنگل میں کبھی بھی لکڑیاں کاٹنے نہیں آؤں گا۔ انسپیکٹر جو ہوتا ہے وہ اس کی کوئی بات نہیں مانتا۔ وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں میں جو ہے نا وہ جیل لے کے جاؤں گا اور تمہیں جو ہے نا وہاں سزا ملے گی، تب ہی تم جو ہے نا وہ اس کام سے باز آؤ گے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ اسے انسپیکٹر کو یہ کہہ کے وہ وہاں سے چل پڑتا ہے۔ جب گھر پہنچتا ہے تو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ہمارا تو ایک روزگار تھا، ہم لکڑیاں کاٹ کے اپنا گزر بسر کرتے تھے، اس سے بھی آج مجھے ہاتھ دھونا پڑ گئے ہیں۔ اب ہمارے گھر کیسے چلے گا، ہمارے گھر کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو وہ اسے کہتی ہے کہ جی آپ جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو، ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں، کچھ دن چلیں گے، تو بعد میں آپ جو ہے نا وہ اپنا کام تب تک ڈھونڈے تو انشاءاللہ کام مل جائے گا، اور جو ہے نا وہ ہمارا گھر پہلے کی طرح جو ہے نا وہ خوشحال ہوگا اور اچھا گزر بسر ہوگا۔ تو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم جو ہے نا تھوڑے دنوں تک اپنے گھر کا خرچ جو ہے نا وہ چلا سکتے ہیں۔ اگلی صبح جو ہے وہ راجو جو ہوتا ہے وہ اپنے کام کے لیے نکل جاتا ہے، اپنا کام ڈھونڈنے کے لیے۔ تو وہ جو ہے نا وہ سارا دن ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے کام کے لیے، لیکن اس کو کہیں سے کام نہیں ملتا۔ اگلی صبح جو ہے پھر راجو جو ہے نا وہ اٹھتا ہے اور اپنے کام کے لیے جاتا ہے۔ تو اس کی بیوی جو ہے نا وہ اسے پوچھتی ہے کہ کیا بنا، کوئی کام ملا؟ وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں، کوئی کام نہیں ملا، تو میں تو خود بہت پریشان ہوں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو کسی جگہ پہ کوئی کام ہی نہیں مل رہا۔ اسے اگلی صبح پھر جو ہے راجو جو ہے وہ کام کے لیے جاتا ہے، بہت سے لوگوں سے ملتا ہے۔ پھر وہ جب گھر پہنچتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ کیا بنا، کو کام ملا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، کام کا کوئی وسیلہ نہیں بن رہا، کوئی کام نہیں مل رہا اور کوئی کام دینے کے لیے تیار بھی نہیں۔ میرا یہ دل ہے کہ میں شہر چلا جاؤں، وہاں جا کے جو ہے نا میں کوئی کام ڈھونڈ لوں۔ وہ اس کی جو بیوی ہوتی ہے گڑیا، اسے کہتی ہے کہ نہیں، آپ اتنی سردی میں کہاں شہر جائیں گے، ہم ادھر ہی کچھ جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں۔ اس کی بیوی اسے جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے گھر میں مرغی ہیں، تو آپ ان کے انڈے جو ہے نا وہ آپ کو ابال کے دیا کروں گے، آپ گاؤں میں جا کے بیچا کریں، سردی ہے جو ہے وہ اچھے پیسے بھی آ جائیں گے۔ راجو جب اس کام کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اگلی صبح جو ہے نا اس کی بیوی جو ہے اس کو انڈے ابال کے دیتی ہے، اور راجو جو ہے وہ گاؤں کی طرف نکل جاتے ہیں انڈے بیچنے۔ اس کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ تھوڑی ہی دیر میں بک جاتے ہیں اور کافی جو ہے نا وہ اچھے پیسے اس کو ان انڈوں کے بدلے میں مل جاتے ہیں۔ تو ایسے وہ جو ہے نا وہ انڈے اس کی بیوی اگلے دن پھر اس کو ابال کے دیتی ہے اور وہ بیچنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ اس طرح سے ان کا یہ کام جو ہے نا کافی چل پڑتا ہے۔ تو اب جو ہے نا وہ اس کی بیوی اگلی صبح جب اٹھتی ہے تو اٹھ کے جب وہ دیکھتی ہے تو مرغیاں جو ہوتی ہیں وہ ساری مر چکی ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ یہ کیا ہوا، مرغیاں تو ساری مر گئی، اب ہم کیا کریں گے، ہمارے تو روزگار کا یہی وسیلہ تھا، اب ہم کہاں جائیں گے، اب ہم کیا کریں گے؟ تو جو ہے نا وہ یہ سوچتی ہے کہ مرغیاں جو ہیں وہ تو اب مر گئی ہیں، اب جو ہے ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ محنت روزی کا ایک یہی ذریعہ تھا، وہ بھی جو ہے وہ آج ختم ہو گیا ہے۔ وہ وہاں کھڑی ہو کے بہت ہی افسوس جو ہے نا وہ کر رہی ہوتی ہے کہ اب ہم کیا کریں گے، اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں اس کا شوہر راجو بھی ادھر آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا؟ وہ جو گڑیا ہوتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ سردی کی وجہ سے مرغیاں تو ساری مار گئی ہیں، اب ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس تو کمبل بھی نہیں ہے، پچھلی سردیوں جو کمبل تھا وہ پھٹ گیا اور وہ سردی بھی نہیں روکے گا اور آگے سردی بھی آ رہی ہے، اب ہم کیا کریں گے؟
تو وہ جو اس کا شوہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آج بازار جا کے کمبل لے آتا ہوں۔ وہ کہتی ہے بات کمبل کی نہیں، بات تو پیسوں کی ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو وہ اسے کہتی ہے کہ جو ہمارے پاس پیسے ہیں آپ ان سے ایسے کریں، کچھ مرغیاں لے آئیں، تو مرغیاں لا کے جو ہے نا وہ ہم اپنا جو ہے نا روزگار دوبارہ شروع کر لیں، اور کچھ کپڑا اور روئی لا دیں، تو میں جو ہے نا وہ گھر میں ہی جو کمبل ہے نا وہ رضائی جو ہے وہ تیار کر لیتی ہوں۔ تو وہ اسے یہ کہہ کر جو ہے نا اسے پیسے دیتی ہے اور اسے وہاں سے بھیج دیتی ہے مرغیاں خریدنے کے لیے۔ راجو کہتا ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں جو ہے نا وہ بازار جاتا ہوں، وہاں سے مرغیاں لے کے آتا ہوں۔ وہ ایسے اسے بول کے نا تو بازار چلا جاتا ہے، وہاں سے وہ جو انڈے دینے والی مرغیاں ہوتی ہیں وہ خرید کے لے آتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ مرغیاں تو میں خرید لایا ہوں، اب کمبل کا جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے، سردی بھی بڑھ رہی ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ آپ ایسے کریں کہ روئی اور کپڑا لے آئیں، تو رضائی جو ہے وہ میں گھر میں ہی تیار کر لوں گی۔ تو وہ اسے جو ہے نا وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم مجھے دو پیسے اور میں بازار جا کے کپڑا اور روئی لے آتا ہوں۔ راجو جو ہے وہ بازار چلا جاتا ہے، جب وہ بازار سے واپس آتا ہے تو کپڑا اور روئی لے کے آتا ہے۔ اب اس کی بیوی جو ہے وہ جو رضائی جو ہے وہ اس کو سلائی کرتی ہے، اور اتنی دیر میں اس کا جو دوست ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس مرغیاں ہیں اور تم انڈے بیچتے ہو۔ اسے کہتا ہے ہاں، روزی کا کوئی وسیلہ نہیں تھا تو اس لیے۔ اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ میری چائے کی دکان ہے، وہاں پہ روز گاہک جو ہے نا وہ انڈے پوچھتے ہیں، کیوں نہ کہ تم میری دکان پہ آ کے انڈے بیچا کرو۔ وہ جو راجو ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے تو انڈے ہی بیچنے ہیں، مجھے تو پیسوں سے غرض ہے، تو ٹھیک ہے میں تمہاری جو ہے نا دکان پہ آ کے انڈے بیچوں گا۔ وہ اسے کہتا ہے کہ آج جو ہے نا مجھے کچھ انڈے دے دو۔ وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں، آج تو میں تمہیں انڈے نہیں دے سکتا۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ کیوں، تم مجھے آج انڈے کیوں نہیں دے سکتے؟ راجو سے کہتا ہے کہ آج میں نے انڈے جو ہے نا کسی اور کو دینے ہیں۔ تو اتنی دیر میں وہ اسے کہتا ہے کہ یہ رضائی، اس کی نظر نہ ان کی رضائی پر پڑتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کتنی پیاری رضائی ہے، یہ کہاں سے لی ہے تم نے؟ وہ اسے کہتا ہے کہ یہ رضائی جو ہے وہ تمہاری بھابھی نے گھر میں سلائی کی ہے، ہم نے بازار سے نہیں خریدی۔ وہ کہتا ہے کیوں نہ کہ تم یہ کام شروع کر لو۔ راجو سے کہتا ہے کہ میرے پاس تو زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں رضائیوں کا کاروبار شروع کر لوں۔ وہ اسے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تم نے میری ہر دفعہ مدد کی ہے، تو اس دفعہ میرا بھی فرض بنتا ہے میں تمہاری مدد کروں۔ تم مجھ سے کچھ پیسے لے لو اور بازار جا کے کپڑا اور روئی لے آؤ، اور رضائیوں کا کاروبار جو ہے وہ تم شروع کرو۔ تو وہ اسے ایسے کہہ کے اسے کچھ پیسے دیتا ہے۔ تو وہ راجو جو ہوتا ہے وہ پیسے لے کے تو بازار چلا جاتا ہے، وہاں سے روئی اور کپڑا جو ہے وہ خرید کے لے آتا ہے، اور اس کی بیوی جو ہے وہ رضائیاں جو ہے نا وہ سلائی کرنے لگ جاتی ہے۔ تو ایسے وہ جو ہے نا وہ اگلے دن اس کو دیتی ہے، وہ رضائیاں لے کے جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں بیچ کے واپس گھر آ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ اس کا کاروبار جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ رضائیاں بیچتا ہے۔ رضائیاں بیچنے کے بعد وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ ہماری رضائیاں، ہمارا کاروبار اچھا چل گیا۔ وہ کچھ پیسوں سے جو ہے نا مرغیاں خرید لیتا ہے جو اسے منافع ہوتا ہے، اور کچھ پیسے وہ اپنے دوست کے اس کو واپس جو ہے نا اس نے ادھارے لیے ہوتے ہیں اس کو واپس کر دیتا ہے۔ اب وہ جو دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں وہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں، اچھا کاروبار چلتا ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کریں گے تو جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو وہ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ تو اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی، ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔